میرا بیان میرے گھر کے اندر بیٹھ کے بات میں نے کی، میری اپنی بات تھی، اس میں میرے اپنے خیالات ہو سکتے ہیں، مجھے یاد بھی نہیں کیونکہ میں نے بہت پہلے دیا تھا اور مجھے کوئی اتنا یاد نہیں، اور مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں محب وطن ہوں کہ نہیں ہوں۔ میں اس خاندان سے ہوں جو سب سے زیادہ پاکستان میں محب وطن، میرے والدین سے بڑھ کے شاید ہی کوئی ہوگا۔ پھر عمران خان پاکستان میں ایک واحد پرائم منسٹر ہوں گے جنہوں نے پاکستان کے لیے ان کی محبت، ان کا قربانی، آج بھی اگر وہ جیل میں ہے تو یہ پاکستان کے لیے جیل میں، اور میں کبھی پاکستان کے خلاف یا وہ میری بات کھو ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے کیا کی مجھے تو ویسے یاد بھی نہیں کہ میں نے کیا کی، لیکن میں ان لوگوں کی میں سوچتی ہوں اس چیز کو انہوں نے 2-3 دن سے ان چینلز پہ چلایا جس پہ عمران خان کا نام لینا بھی منع ہے، تو لیکن میرا نام بہت روشن ہوا۔ تو مجھے اس چیز سے میں حیران ہوں کہ یہ آپ نے کبھی سنا تھا کہ میرا بیٹے کی شادی، حسان نیازی کی شادی ہوئی؟ میں نے مودی یا کسی کو انڈیا سے نہیں بلایا، میں نے کسی کو نہیں کبھی بلایا، میں نے کسی سے کبھی تعلق نہیں، اور میں نے کوئی تعلق نہیں رکھا، میرا کوئی نہیں، میرے اپنے، اور یہ وہ خیالات ہوئے جو لوگ میڈیا بولتے رہتے ہیں، میں نے بھی لیکن اس کے اوپر میرے اوپر یہ کیس بنانا اور میرے نام کو اس طرح استعمال کرنا، مجھے اس کا افسوس بھی اور تکلیف بھی۔ پاکستان کا میڈیا کا یہی کام ہے کہ آپ کسی کے اوپر تحقیق کے بغیر، اور میں اب جو کیس ہے اس کو میں اس کے دیکھوں گی اور اس پہ بات کروں گی۔ نہیں تو آپا وہ ویڈیو آپ کی نہیں ہے، بقول آپ کے یا آپ کی ہے، جو سامنے جو اس میں اینکر بیٹھا ہوا ہے ہوگی میری، اس کو آپ جانتی ہے کون ہے؟ نہیں وہ ایک لڑکا تھا، میں نہیں جانتی۔ دیکھو میری بات سنو، جو آپ نورین نیازی کے ساتھ کر رہے ہیں نا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو یہاں پہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم سارے، ہمارے وہاں پہ بھی پھر رہا تھا، ڈرون پھر رہے تھے، آپ کو پتہ ہے نا پنڈی میں کتنے ڈرون آئے تھے، ہندوستان سے آئے تھے نا، پنی گالہ میں بھی آئے تھے، سارے پاکستان میں 800 ڈرون کے ہمیں سننے 3 دن ڈرونز پھرتے رہے تھے، ٹھیک ہے، اور اگر ان کے اوپر بم ہوتے 800 ڈرونز کے اوپر تو کیا ہوتا، آپ بتائیں کیا ہوتا؟ تو اس لیے ہر ایک پاکستانی کا رائٹ بنتا ہے کہ کبھی وہ سوال کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری حفاظت کے لیے ہم اپنے حفاظت کے بارے میں بات بھی نہ کر سکیں۔ اگر وہ ڈرون ہمیں بنی گالہ میں سنائی دے رہا، نظر نہیں آ رہا تھا، پنڈی میں ہر ایک سے پوچھیں کس کس نے دیکھا تھا، آوازیں آ رہی تھی، آوازیں آ رہی تھی، لوگوں نے تصویریں لی ہیں، لوگوں نے اپنے گھر سے بندوقیں نکال کے مارنے کی کوشش کی ہیں۔ تو ایک سیکنڈ بات سن کرنے دو، اب آگے سے سنو، کیا ہم پاکستانیوں کا رائٹ بھی نہیں بنتا کہ ہماری حفاظت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اب ہم ہر ایک پاکستانی، آپ اور ہم مل کے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم پوچھیں کہ اس وقت اگر ان کے اوپر بم ہوتا تو ہم لوگوں کا کیا بنتا؟ ہمارے سروں پہ 800 ڈرونز آئے ہیں اور لگے بھی ہیں، لیکن پاکستان ایئر فورس، میرے خیال میں انہوں نے پاکستان کو جس طرح دفاع کیا ہے، پاکستان ایئر فورس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ وہ اور بات ہے کہ میری کسی نے کہا بائسڈ ہیں کیونکہ میری بہن اور میرے ہسبینڈ دونوں ایئر فورس میں تھے، اور میں باعث نہیں ہو رہی، لیکن جو ایئر فورس، آپ سارے مانتے ہیں کہ جو ایئر فورس نے پاکستان کا دفاع کیا اور ان کے جہاز گرائے اور پاکستان کا نام دنیا میں پہچانا گیا ہے ہماری ایئر فورس کی کارکردگی سے، تو کیا یہ تو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں؟ تو ہماری جو ایئر فورس نے کیا اس کو تو آپ نہیں، اس کو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نہ اس کو پہچانے بھی اور اس کو خراج تحسین نہ پیش کریں ایئر فورس کو؟ لیکن ڈرونز کا تو ہم پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہر ایک نے دیکھا ہے ڈرون، ہر ایک نے پاکستان میں 3 دن پھرتے رہے ہیں، مدرسوں پہ نہیں، 2 مدرسوں پہ۔ اور دوستی کس کی ہے مودی کے ساتھ؟ پہلے یہ بتا دیں، نام بتاؤ کیا نام ہے؟ نواز شریف۔ تو آگے سے ہم نہ پوچھیں، ہم پوچھیں نہ کہ بھی مودی کے ساتھ دوستی کس کی ہے۔ اچھا، اور ایک سیکنڈ، اور آپ نورین نیازی کے اوپر آپ کیس کرنے کو کس کے خلاف کر دیا؟ نواز شریف کے خلاف۔ آج جرم ہو گیا کہ نواز شریف کی بات کر دی۔ میرا بیٹا ملٹری کسٹڈی کی وجہ سے جیل میں ہے، کوئی اس کا کچھ نہیں،
کلبھوشن یادو جس نے ہزاروں بندہ مارا اس کے پاس رائٹ آف اپیل ہے، لیکن میرے بیٹے کے پاس رائٹ آف اپیل نہیں ہے. آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے ایک بات کی اور آپ اس کو چلا رہے ہیں نیشنل ٹی وی پہ، کوئی پھر بھی نہیں مانے گا. مجھے ساری دنیا مجھے بھی جانتی ہے، میری بات کو بھی پہچانتی ہے، لیکن میڈیا نے، مجھے افسوس ہے کہ آپ کسی کو تو سمجھیں کہ میرا کوئی ریکارڈ ہے کیا ہے، لیکن مجھے تکلیف تھی اور میں نے یہ ایسی بولا تھا جس کو انہوں نے ان کو رائٹ نہیں چلانی. لیکن ہمارا گھر میں بیٹھے ہوئے سب کا رائٹ ہے، یہ پبلش نہیں تھا. لیکن آپ کا خیال ہے صرف ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے سر پہ جب ڈرونز پھر رہے تھے، کیا ہم صرف سوچ رہے ہیں کہ مودی کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ ہم بات بھی نہیں کر سکتے. مری میں ملاقات تھی. ہاں نہیں، آپ بغیر ویزے کے آ سکتے ہو. اب پھر ہم پوچھیں کہ جی مودی کے ساتھ وہ جرم ہو گیا کہ مودی کی دوستی نواز شریف کے ساتھ ہے. مودی کی دوستی نواز شریف، اس جنگ کے اوپر ان کا کام تھا بولنا. یہ لیڈر تھا وہ، یہ جو پرائم منسٹر، اور یہ نہیں، اور وہ دوسری کا اس کی بیٹی جو بتا رہی تھی کہ شعلے بھیجی ہیں میری دادی کے لیے، ہاں، اور تصویریں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں. تو آپ پلیز ذرا جا کر، ہمیں نہیں فرق پڑتا، میری بہن کو تکلیف ہوئی ہوگی. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بالکل، میری بہن نے بالکل صحیح کہا تھا. اگر کہا بھی تھا گھر میں بیٹھ کے ہم اور اس سے بھی زیادہ باتیں کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے. ابھی ہمیں کتنے لوگوں نے باتیں بتائی ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں. اب اگر جرت نہیں ہے ان کی، نہ ہی میری بہن نے پبلکلی بات کی ہے، جس نے یہ نکالا ہے جرم وہ ہے کہ گھر میں بیٹھے. تو اس کا مطلب گھر میں بیٹھے ہوئے کل کسی کے گھر میں گھس کے آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں. تو عادت ہے ویڈیوز کی. لیکن آپ یہ کریں گے، دیکھیں یہ 3 عورتیں کھڑی ہیں، جتنے کیسز لگانے لگا دو، کیا کر لو گے؟ مار ہی دو گے نا زیادہ زیادہ. ہم نہیں ڈرتے، ہم شہادت قبول کر لیں گے، لیکن ہم بھی اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے ملک کے لیے کھڑے ہیں. اور یہ جو مرضی کر لو، دیکھ لو محب وطن کون ہوتا ہے. میڈم، آج کی ایک تازہ خبر ہے جو ذرائع کے حوالے سے چل رہی کہ جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کے مابین مذاکرات ہوئے ہیں، لیکن جمعیت علماء اسلام نے خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کی سیٹ مانگ لی ہے. آپ نے مخالفت کی ہے کہ یہ تعداد نہ ہونا چاہیے. اس طرح کی خبر چل رہی ہے. ملاقات ہوئی ہے کس کی؟ دیکھو میری بات سنو، یہ چھوڑو. عمران خان جیل میں، لوگوں نے سڑکوں پہ انشاءاللہ نکلنا ہے، اور جو مرضی ڈسٹریکشنز کر لو. آپ نے لوگوں کا جذبہ دیکھنا ہے، جا کے دیکھ لیں. لوگ تیار ہیں، عمران خان کے لیے پریشر کریٹ کریں گے. سب سے پہلے ہمیں ان کا علاج چاہیے، کیونکہ اس کے بعد ان کی قید تنہائی ختم تب ہوگی جب 18 لوگ جو عدالت کا حکم ہے اس کے مطابق یہ اجازت دیں گے. کیونکہ غیر قانون تو ختم ہو گیا نا پاکستان میں. کہاں نظر آ رہا ہے آج کل کرمنل ججمنٹس دینے کے اوپر آپ کو ترقیاں مل رہی ہیں. اس وقت پورا آپ کتنی دیر، آپ صرف ہم ڈر رہیں گے؟ ہم تو نہیں ڈر رہے، لیکن آپ لوگ سب ڈر رہے ہو نا، کیونکہ آپ میڈیا بھی ڈرتا ہے. ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے پر بڑی سختی ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ پوچھنا ہے. اور اتنا پریشر ہے، لوگوں نے اپنے بچے پالنے ہیں، اپنے گھروں کے بچوں کی فیس بھرنی ہے، اپنے بجلی کے بل بھرنے ہیں. اتنی مجبور لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. لیکن فکر نہ کریں، ہم میڈیا کے لیے بھی کھڑے ہیں، ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے بھی کھڑے ہیں، ہم اپنے جو فوج ہے ان کی آزادی کے لیے. اچھا، کے پی کے بعد آپ پنجاب بھی جائیں گے اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں؟ پنجاب کا کیا پلان؟ پنجاب کا یہ بنائیں گے پلان. ہمیں تو راستے میں آ رہی تھی تو ہم بھی کافی مطلب حیران ہوئے تھے، کیونکہ میں تو چترال جا رہی تھی، انہوں نے کہا نہیں آپ یہاں رک جائیں. تو وہ جیسے آرگینکلی ہوا نا، 3 گھنٹے کے نوٹس پہ ہم تو خود حیران ہو گئے تھے لوگوں کا جوش اور جذبہ دیکھ کے. اور واپسی پہ انہوں نے رات کو بتایا صبح کو 3 گھنٹے سوات بنیر، جس طرح وہ لوگ 3 گھنٹے کھڑے تھے جو ساتھ چل رہے ہیں ان کو پوچھ لیں. تو اس سے ہمیں ان کو دیکھ کے ہمیں بڑا حوصلہ آیا کہ ماشاءاللہ لوگ بہت چارجڈ ہیں. اور اب آج تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہاں اتنے لوگ آئے ہوئے تھے اور ہمارے سے لڑائی کر رہے تھے کہ آپ ہمارے علاقے میں آئیں. آپ کتنے لوگ آ کے، آپ کو بھی پتا ہوگا، آپ نے بھی دیکھے تھے، سارے لوگ صرف اس لیے آئے تھے آپ ہمارے پاس ہمارے علاقے میں آئے. اور میں اب ذرا خود بکھلا گئی ہوں کہ مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی کہ
ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ماشاءاللہ یہ سارے ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیں وہ لوگ اتنا تیار ہیں, آپ اپنے علاقوں میں نکلیں, آپ اپنے علاقے میں انہوں نے پوچھا جی بڑا پیسے کہاں سے آئے, نون لیگ نے پوچھا. میں نے کہا ایک پیٹرول کے اندر پیٹرول میں نے ڈال دیا تھا, اور دو اسپیکر کسی نے ارینج کر لیے تھے. میں کہا میں ایم پی یا میں نے دو اسپیکر چاہیے, 2 مائک چاہیے, اور گاڑی کے اندر پیٹرول چاہیے بس, اور لوگ خود آئے ہیں. اچھا میڈم, مبینہ طور پر آپ پر الزام ہے کہ اچھا آپ بتاؤ میڈم مبینہ طور پر الزام آپ پہ ہے کہ سیکٹری معدنیات جو ہے کے پی کے, انہوں نے آپ کے گھر میں ملاقات کی, اور اس کے بعد آپ کے بیٹے کو جو ہے وہ معدنیات اور منرلز کے چترال میں ٹھیکے ملے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں؟ یہ وہ مربت نے کہا, تو اس کی کاپی لائے نا, لے کر پتہ چلے کہاں پہ ہم. لیکن اگر میں بتا دوں کہ وہاں لوگ کیا کہہ رہے ہیں پھر شاید آپ چلا نہ سکیں. جی بتائے تو صحیح. نہیں بتانا نا میں نہیں فرق پڑتا. مربت تو بیچارہ جس کو عمران خان نے پارٹی سے نکال دیا, اس کا صرف یہی کام ہے بیچارے کا, یہی ہے اور کچھ. ایک چیز کی میں آپ کو وضاحت کر دوں. خیبر پختونخوا میں جو منل کا ایکٹ ہے, اس ایکٹ کے جو رولز ریگولیشن ہیں, آپ میں سے جو بھی وہاں پہ خیبر پختونخوا میں آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگ آئیں, خیبر پختونخوا کی حکومت آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. نمبر 1. نمبر 2, وہاں پہ جو پرانے لیزز ہیں یا جو منرلز میں پرانی انویسٹمنٹ ہے, اس میں زیادہ تر کام ایف ڈبلیو او کر رہی ہے. تو میرے خیال میں پہلے تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ جو ایف ڈبلیو او وہاں پہ جس کے ادارے کے نیچے وہ کام کر رہی ہے, کیا ان کو جو لیزز ملے, ہمارے دور حکومت میں نہیں ملی, اس سے پہلے کی ملی ہوئی ہے. 2015 میں ہماری حکومت میں بھی ایک لیز ملی ہوئی ہے, چلا سکتے ہیں لیکن یا چلائیں یا نہ چلائیں. لیکن ایک چیز کی میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ خیبر پختونخوا میں یہ تمام چیزیں عمران خان صاحب نے جو سسٹم بنا کے دیا تھا, اس سسٹم کے نیچے جو بھی خیبر پختونخوا میں انویسٹ کرے گا ہم ان کو ویلکم کریں گے, وہ بالکل آئے کریں. شاید ایک سیکنڈ, میں اپنی فیملی کو ملنے گئی تھی, سمجھ آئی, چترال میں ہماری فیملی ہے, اور اتنا لمبا تماشا بنانے کے لیے تکلیف اس لیے ہوئی ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں. ایجنسی کو تکلیف جب وہ لانچ کرتے ہیں نا مربت کو, وہ لوگ نکل آئے, یاد رکھیں, وہ لوگ دیکھ کے پھر ان کو مربت لانچ کرنا پڑتا ہے. جب مربت لانچ ہوگا آپ کو پتا ہوگا اب ایجنسیوں کو تکلیف ہو گئی ہے. شاہد خٹک صاحب یہ بتائیے گا, گزشتہ دنوں کے پی ہاؤس میں 5 اگست کے حوالے سے ایک پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا, وہاں پہ آپ نے شرکت نہیں کی, آپ کو بلایا نہیں گیا, کیا وجہ ہے؟ آپ پارلیمان لیڈر ہیں نیشنل اسمبلی میں, بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں اپنے حلقے میں موجود تھا, تو اس وجہ سے میرے کچھ ایسی مجبوری آ گئی تھی کہ میں اس اجلاس میں نہ آ سکا. باقی میری پارلیمانی پارٹی ہے, ان کو چلانا, ان کے ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو ڈسکس کرنا, اور جو ابھی ہماری آگے تحریک آ رہی ہے اس میں ہماری پارلیمانی پارٹی کا بڑا ہی امپورٹنٹ رول ہوگا, اور انشاءاللہ ہم دوبارہ اجلاس بلائیں گے. دیکھیں اس وقت جو ہمارا مین ٹارگٹ ہے وہ عمران خان صاحب کی آئسولیشن ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو جو انہوں نے قید تنہائی میں بند کیا ہے بیماری کی حالت میں, ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے, نہ ان تک ڈاکٹر کی رسائی ہے, نہ ان کی شفٹنگ ہو رہی ہے, نہ فیملی کی رسائی ہے, نہ وکلاء کی ملاقات ہے, نہ فیملی کی ملاقات ہے, ان کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے. تو ہماری اوپر ایک بہت بڑا پریشر ہے اس وقت, ہمارے کارکنان کا پریشر ہے, پاکستانی قوم کا پریشر ہے. تو کیا لگتا ہے ان کو کہ ہم اسی طرح آرام سے بیٹھے رہیں گے اور ہم صرف جو تنقید جنہوں نے عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں بند کیا ہوا ہے اس طرف ہونے چاہیے تھے. لیکن اگر قوم ہم سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے, ہماری طرف نظریں ہیں, میں آپ کو بتاؤں ہم نے بھرپور کوشش کی کہ طریقے سے یہ تمام ایشوز حل ہوں, لیکن جب سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو پھر انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے. اور آپ لوگوں کو بہت جلد بہت بڑی بریکنگ نیوز ملنے والی ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو ٹانگیں ہیں یہ کام جائیں گی. میڈم نے موبلائز کر دیا ہے ورکرز کو, اور آگے 5 اگست بھی ہے, کوئی بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے. خیبر پختونخوا کے عوام عمران خان سے عشق کرتی ہے, اور وہاں پہ پورا پاکستان کرتی ہے. چونکہ انہوں نے خیبر پختونخوا کی بات کی, وہاں پہ اگر میرے لیڈر کی بہن وہاں پہ صرف کسی فٹ پاتھ کے اوپر پانی کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں تو وہاں پہ جلسہ بنے گا. کیوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب کی بہن ہو
और वहाँ पे लोग इकट्ठे ना हो, ये तो नहीं हो सकता। उन्होंने खुद बताया कि वो चतराल अपनी फैमिली के लिए जा रही थी, 2-2.5 घंटों में इतनी बड़ी तादाद में लोगों का निकलना, ये सारे रास्ते में लोगों को पता चल गया, रास्ते में रोक के इमरान खान का पूछ रहे थे तो लोगों ने तो इसलिए, और ये नहीं था कि कोई वो तो हम कई जब कल इतनी लेट हुए क्योंकि जब बुनेर और सवात में जा रहे थे वो इमरान खान के लिए वो गाड़ियों में गाड़ी रोक देते थे रास्ते में, लोग रास्ते में गाड़ी के सामने खड़े हो गए थे। और जो भी कोई पता नहीं मीडिया का तो खैर कोई नहीं था, लेकिन कोई देखे कि कितना वो प्यार करते हैं और वो एक ही डिमांड कर रहे थे, सारे एक ही डिमांड कर रहे थे, आप चलें इस्लामाबाद एहतजाज लेकर जाएं। हम ये उनको मैंने बताया कि लोगों का तो बड़ा इस वक्त डिमांड है, आप लोग इसका वो पॉलिटिकल रोड मैप देना, ये हमारी पॉलिटिकल जमात का इख्तियार है। जिधर भी देखिए इमरान खान साहब की फैमिली है, उनकी रिहाई की बात होगी तो क्या फैमिली जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करेगी, क्या पीछे नहीं खड़ी होगी? जिधर इमरान खान साहब की रिहाई की बात आएगी वहां पे फैमिली आपको नजर भी आएगी। और देखिए बहने इमरान खान साहब पिछले 1.5 साल से ज्यादा इधर इस रोड के ऊपर ये हर दिन हर हफ्ते आती हैं, आपके सामने चीजें होती हैं। तो अगर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हम रोड मैप देंगे, पॉलिटिकल जमात रोड मैप देगी तहरीक इंसाफ, तो क्या फिर बहनों को नहीं खड़ा होना चाहिए? खड़ा होना चाहिए। तो हमारे साथ खट्टर साहब पार्लियामानी लीडर हैं, आप तस्दीक या तस्दीद करेंगे कि जमीयत उलमा इस्लाम से कोई खुफिया मुज़ाकरात में उन्होंने CM शिप मांग ली है? चलो